السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے فقراء اغنیاء کے لیے باعث ہلاکت ہوں گے۔ فرمان نبوی ہے کہ قیامت کے دن فقراء اغنیاء کے لیے ہلاکت کا سبب بنیں گے جب وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ، انہوں نے ہمارے حقوق غصب کر کے ہم پر ظلم کیا تھا۔ رب فرمائے گا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، آج میں تمہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دوں گا اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اغنیاء کے مال میں سائل اور فقیر کا ایک معین حق ہے۔ فرمان نبوی ہے، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جنہوں نے آگے پیچھے چھتیڑے لگائے ہوئے تھے اور جہنم کا توہڑ الوا اور بدبودار گھاس جانوروں کی طرح کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل، یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کی، حضور، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے آئی۔ جب ان لوگوں کو وہاں بیٹھے کچھ دیر ہو گئی تو حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمارا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا ہے، چلو تعزیت کے لیے اس کے بھائی کے پاس چلیں۔ محمد بن یوسف فریابی کہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے اور اس کے بھائی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بہت آہ و بکا کر رہا تھا۔ ہم نے اسے کافی تسلی دی، صبر کی تلقین کی، مگر اس کا گریہ وزاری برابر جاری رہی۔ ہم نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہر شخص کو آخر مر جانا ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ صحیح ہے، مگر میں اپنے بھائی کے عذاب پر روتا ہوں۔ ہم نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیب سے تمہارے بھائی کے عذاب کی خبر دی ہے؟ کہنے لگا، نہیں، بلکہ ہوا یوں کہ جب سب لوگ میرے بھائی کو دفن کر کے چل دیے تو میں وہیں بیٹھا رہا۔ میں نے اس کی قبر سے آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، آہ، وہ مجھے تنہا چھوڑ گئے اور میں عذاب میں مبتلا ہوں، میری نمازیں اور روزے کہاں گئے؟ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دی تاکہ دیکھوں میرا بھائی کس حال میں ہے۔ جوں ہی قبر کھلی، میں نے دیکھا کہ اس کی قبر سے آگ دہک رہی ہے اور اس کی گردن میں آگ کا توق پڑا ہوا ہے، مگر میں محبت میں دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس توق کو اتارنا چاہا، جس کو ہاتھ لگاتے ہی میرا یہ ہاتھ انگلیوں سمیت جل گیا ہے۔ ہم نے دیکھا واقعی اس کا ہاتھ
بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے اس کی قبر پر مٹی ڈالی اور واپس لوٹ آیا۔ اب اگر میں نہ روؤں تو اور کون روئے گا؟ ہم نے پوچھا، تیرے بھائی کا کوئی ایسا کام بھی تھا جس کے باعث اسے یہ سزا ملی؟ اس نے کہا، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ ہم بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہ فرمان الہی کی تصدیق ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔